نجم سیٹھی صاحب پاکستان کے سب سے سینئر سیاستدان نواز شریف صاحب، اصل مقدمہ جنرل فیض حمید کے خلاف جن کا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب، جو متاثرین میں شامل ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے انہیں للکارا، ان کا نام لیا، جس کے بعد زبان زد عام ہو گیا کہ یہ دو کردار ہیں جو ان کی حکومت کو گرانے میں پیش تھے۔ اس کے بعد لندن سے جب پاکستان نواز شریف صاحب نے آنا تھا تو تب بھی انہوں نے ان کا نام لیا۔ پھر عرفان صدیقی صاحب نے آج سما نیوز کے ہی پروگرام میں بیٹھے ہوئے میرے سوال میں ابصار عالم صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب نام لیے گئے تھے تو تب انہیں پیغام آیا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے ان کا نام لینا ہے تو لیں۔ سو یہ اس طرح سے انڈائریکٹلی کنورسیشن رپورٹ کی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب جب سے ملک واپس آئے ہیں، وہ 2/3 میجورٹی چاہتے تھے، نہیں ملی، وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، نہیں بنے، اس کے بعد سے وہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ہم آپ سے پوچھتے رہے کہ کیا وجہ ہے، آپ نے اس کی وجوہات بھی بیان کی۔ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ہمیں ایسے لگتا تھا کہ نون لیگ اپنے بیانیے میں جان ڈالے گی کہ دیکھا جو ہمارے ساتھ ہوا، پھر آخر کار وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ آج جب نون لیگ کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ 2 بجے کے قریب نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس ہے، تو سب کو یہی لگا کہ جنرل فیض کے حوالے سے وہ کچھ انکشافات کریں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے تھے میرے سینے میں کچھ راز ہیں، میں وقت آنے پر بتاؤں گا۔ شاید وہ وقت آ گیا، لیکن جب وہ اسکرین پر آئے، ایک تو تاخیر سے آئے، اس کے بعد انہوں نے وہی معمول کے مطابق کہ مجھے کیوں نکالا، اور 2017 میں حالات بہت اچھے تھے، بہتر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی کے حوالے سے یا جو بھی انہوں نے ذکر کی، لیکن نام نہیں آیا ان کی زبان پہ جنرل فیض کا۔ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ ارے مجھے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری تو ان سے ملاقات ہوئے میرا خیال ہے 3 مہینے ہو گئے۔ آپ کا ہیش ٹیگ ہے مجھے کیوں پوچھ رہی ہو، اس لیے کہ آپ انالیسس دیں۔ نہیں، میں انالیسس دیتا ہوں، مگر مطلب اتنا ڈائریکٹ آپ نے مجھے کہہ لی، وہ چپ کیوں ہے؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں نا، دیکھیں آپ مجھے بتائیں، وہ پہلے گفتگو کرتے تھے، جب آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی تب بات کرتے ہوں گے سیاست کے حوالے سے، جنرل فیض کے حوالے سے بھی شاید آپ کا کبھی ذکر آیا؟ نہیں، آپ میرا خیال ہے یہ اسپیکولیشن کی طرف مت جاؤں، یہ ہوتا ہوگا، وہ ہوتا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ باتیں ہوتی بھی تھیں، کچھ نہیں بھی ہوتی تھی۔ چلیں اب میں کوشش کرتا ہوں آپ کے جواب دینے کی وداؤٹ ریفرنس ٹو کہ انہوں نے مجھے کیا کہا یا نہ کہا، وہ رہنے دیں۔ میں اپنی سوچ ان کے بارے میں، میری سوچ دیکھیے، آپ نے آج شروع میں ہی 2-3 باتیں کر دی نا۔ ایک تو آپ نے عرفان صدیقی صاحب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں کہ جب میاں صاحب نے تنقید کی تھی تو جنرل باجوہ نے فون کر کے کہا کہ میرا نام مت لیں، یہ سب چیزوں کے پیچھے وہی ہے۔ اچھا، اب تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جنرل فیض نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے تھرو آؤٹ، جب بھی وہ جیلوں میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ کیا عمران خان فلی آن بورڈ تھا جو پالیسیز جنرل فیض اور جنرل باجوہ فالو کر رہے تھے؟ اچھا، عمران خان کا بھی تو بڑا کمپلینٹ ہے نا کہ یہ مجھے تو کچھ ایک بات کرتے تھے اور ادھر انہوں نے لائنز آف کمیونیکیشن بھی کھولی ہوئی تھی۔ وہ غالباً جنرل فیض کی بات نہیں کرتے تھے، وہ جنرل باجوہ کی بات کرتے تھے۔ جی جی، چلو میں آج آپ کو کچھ اندرونی حقیقت بتاتا ہوں کیا تھی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اندرونی حقیقت تھی؟ اس کے علاوہ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ کانٹیکٹ جو اسٹیبلش ہوتا ہے بٹوین آرمی چیف اور کسی کے ساتھ بھی، سویلین کے ساتھ، وہ یا تو اپنے کسی فوجی افسر کے ذریعے ہوتا ہے جس میں آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایسا اعتماد رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ رابطہ کریں۔ اچھا، اور یا پھر کوئی ایسے سیاستدان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جو کہ ان کے قریب ہوتا ہے، جانتا ہے ان کو، آنا جانا ہے، تعلقات رہے ہیں پہلے جن کو برقرار ذاتی طور پہ، اور ان کے ذریعے پیغام دیے جاتے ہیں اور لائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو صرف ایک شخص کے ذریعے نہیں پیغام آتے جاتے رہے، ایک ہمیشہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہتا ہے کہ جی میں فلانے کے بڑا قریب ہوں، اور کوئی رشتہ داریاں وغیرہ بتاتا ہے کہ میری یہ رشتہ داری ہے، میری وہ رشتہ داری ہے، میں پیغام لا سکتا ہوں، لے جا سکتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی طور پہ آفر کرتے ہیں کہ میرے پاس
ایسی صلاحیت ہے کہ میں ریچ آؤٹ کر سکتا ہوں, پیغام دے سکتا ہوں. اچھا, تو یہ پیغام لانے والے جانے والے مل جاتے ہیں. اچھا, اب نون لیگ کے اندر ایک صاحب ہیں جنہوں نے تو کافی کھلے عام بات یہ کہی تھی کہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. وہ تھے زبیر صاحب, آپ کو یاد ہوگا, گورنر صاحب, گورنر سندھ, جب گورنر سندھ تھے, اور اس کے بعد بھی وہ, اور وہ کافی رائیونڈ آتے جاتے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی جنرل باجوہ کے ساتھ. ٹھیک, انہوں نے جنرل فیض کی بات کبھی نہیں کی تھی, جنرل باجوہ کی بات ہی کرتے تھے. جی, اس طریقے کے ساتھ مجھے خود میرا ذاتی علم ہے کہ لاہور میں جو اسٹیشن کمانڈر تھا ISI کے, وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, مگر جو بھی تھے جو وہ شہباز شریف کے ساتھ جیل میں بھی رابطے میں تھے. اچھا, اور اس کے بعد بھی جب وہ تبدیل ہو گئے اور کوئی نیا اسٹیشن کمانڈر آ گیا تو وہ بھی رابطے میں رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. جی, اور پھر محسن نقوی صاحب کے ذریعے بھی رابطے اسٹیبلش کیے گئے تھے, کیونکہ محسن نقوی صاحب اسٹیشن کمانڈرز کے کافی قریب رہے ہیں. جو بھی یہاں اسٹیشن کمانڈر آتا تھا محسن نقوی صاحب ان کے قریب ہوتے تھے. تو پھر محسن نقوی صاحب نے بھی اسی لیے ایک آگے جا کے ایک سیاسی رول ادا کیا, اور یہ جو سارا الائنس تھا اس کو اسٹریچ اپ کیا. جب باجوہ صاحب کی پالیسی یا فیض کی پالیسی تبدیل ہوئی یا ہونے جا رہی تھی, تو اسی لیے محسن نقوی صاحب کو بہت اس کا انعام بھی ملا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنا جانا رہا. میاں صاحب کے ساتھ بھی ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جن کے تعلقات تھے باجوہ صاحب کے ساتھ یا باجوہ صاحب کے فادر ان لاء کے ساتھ. ان میں خود لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تھے ملک احمد خان صاحب, جو اس وقت اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے. انہوں نے خود تسلیم کیا, جی میں نے رول بھی ادا کیا ہے, اور میں بڑا قریب تھا جنرل باجوہ کے. جی, اور جب وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے, وہ بہت سی باتیں کی انہوں نے. تو ظاہر ہے وہ بھی ایک آتے جاتے تھے, لنڈن میں آتے جاتے تھے, اور ادھر بھی زبیر آتے جاتے تھے مریم کو ملنے رائیونڈ میں. تو بات تو چل رہی تھی, کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا ادھر سے یا ادھر سے. تو اسی لیے خان صاحب بھی تھوڑے پریشان تھے کہ یار ایک ہی گل ہے, مجھے تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے اور وہاں رابطے کھلے ہوئے ہیں. اور بائی دا وے رابطے صرف کیونکہ اسٹیشن کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ ڈی جی ISI کو یا DGC کو رپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ آگے DG ISI کو کرتے ہیں کبھی کبھی. اور اس وقت ایک سٹیج پہ جنرل فیض جو تھے وہ DGC تھے, پھر اس کے بعد وہ پروموٹ ہوئے ٹو DG ISI. تو جنرل فیض کے رابطے رہے ہیں ود مسلم لیگ. اچھا, اسی لیے آج حامد میر صاحب میں نے سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیض کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تو ان کے لیے یہ کیا وہ کیا, میں نے تو نواز شریف کو باہر بھیجوا دیا اور پھر دیکھو انہوں نے میرا نام لے لیا اور یہ کیا. ایسی ہے نا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ عمران خان نے بھی تو یہ کہا تھا نا, یاد ہوگا آپ کو, کہ یہ دیکھو جی یہ پلیٹلیٹس کا ڈرامہ سارا ہوا, اور وہ کہتے تھے ہمیں بیوقوف بنایا گیا. تو بیوقوف کس نے بنایا؟ مطلب ہے کہ نون لیگ نے تو نہیں بنایا نا, کسی اور نے بنایا تھا نا. ظاہر ہے جنہوں نے گرین لائٹ دینی تھی کہ نکالو ان کو یہاں سے, تو انہوں نے بنایا نا بیوقوف. اور وہی بیٹھے ہوتے تھے, ہر روز تصویر آتی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لان کے پیچھے 3 کرسیاں, ایک میں میاں صاحب, ایک میں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرف باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرف فیض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور فیض صاحب نے اپنا گرے سوٹ پہنا ہوا اور پنک ٹائی پہنی ہوئی, جو کہ وہ بڑا پسند کرتے تھے. گریٹ کمبینیشن, ہی از اے نائس ڈریسر. کچھ آپ کا بھی ویسا ہی ہے. اچھا, میں نے بھی ان کی ڈریس سینس کو تعریف کی تھی. اچھا, ہی از کوائٹ نیچرلی ڈریسڈ. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سیاست میں چلتی ہیں. اچھا, تو پہلی بات تو یہ کہ جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے اس میں وزن ہے. اچھا, ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سٹیج ایسی آئی تھی جب کہ جنرل فیض کو شنٹ کر دیا تھا فرام ISI ٹو پشاور. تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اب یہ کھڈے لائن چلے گئے ہیں. جی, آصف زرداری صاحب نے کہا. زرداری صاحب نے کہا تھا. اب وہ فارغ ہو گیا, کھڈے لائن چلے گئے. پتہ یہ چلا کہ وہ بالکل کھڈے لائن نہیں گئے تھے. وہاں بھی جب تھے تو وہ بہت کچھ کر رہے تھے, اور اس کے بعد بھی جب ریٹائر بھی ہو گئے تو آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت کچھ کر رہے تھے. یہی ہے نا. جی, تو کھڈے لائن تو وہ نہیں لگے. اگر لگے بھی تھے تو انہوں نے کھڈے لائن کو مین لائن بنا دیا. قابلیت. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ دس از دا وے اٹس بین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ اور
जनरल और जनरल फैज़ एक सफ़े पे थे, वो कौन सा सफ़ा था और कहाँ आपस में इनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसने आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया. दे वर ऑन द सेम पेज ऑन 2 इश्यूज़. ओके. एक ही इशू था कि इमरान खान को लाना है और चलाना है और इन दोनों को निकालना है और इनको फारग करना है. वो तो हो गया. ठीक है. उसके बाद ये एजेंडा था कि इमरान खान को उस सिर्फ ये आगे भी चलाना है, ये एक इलेक्शन जिता के 10 साल का प्लान फिर जो 10 साल का प्लान, सदारती निज़ाम, उसके अंदर जो दूसरा प्लान था, इसी के प्लान के अंदर इमरान को चलाना है. अच्छा. लाना और चलाने के अंदर ये था कि एक एक्सटेंशन बाजवा साहब को मिलेगी. अच्छा. जिसकी वजह से फिर जनरल फैज़ की सीनियर दौरान बन जाएगी, तो उसके बाद फिर जनरल फैज़ की को आर्मी चीफ बनेंगे. ओके. और वो 6 साल कम से कम वो रहेंगे. ठीक है. तो 6 साल 6 साल 12 इसमें साल हो से गया. खान साहब के 10 साल बन जाते जी. हैं. तो ये 2 चीज़ों पे इत्तेफाक था. हाँ. अच्छा, अब कहाँ आके इत्तेफाक थोड़ा सा हिल गया. हाँ. हिला यहाँ के जब बाजवा साहब ने ये कहा कि अब मुझे फैज़ साहब को कोर देनी है. जी. और उस वक्त जनरल बाजवा को ऐसे लग रहा था कि कुछ बातें जनरल फैज़ ऐसी कर रहे हैं कि उनको भी पता नहीं चलता वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो अपने रहा है. ओन पे कर रहे हैं. और उनके ऊपर भी प्रेशर था फ्रॉम विद इन दी आर्मी कि जनरल इनको अब ISI से हटाया जाए. अच्छा. और किसी और को लगाया जाए. और ये एक तकाजा भी होता है, यू कांट स्टे इन वन प्लेस फॉर सो लॉन्ग. जी जी. और उनका ये था कि इनको कोर देनी है ताकि वो आगे मामला तय हो जाए कि ये बनेंगे आर्मी चीफ. अच्छा. उस वक्त एक ऐसी चीज़ हुई जिसके साथ मैं समझता हूँ जनरल बाजवा और फ़ौज के अंदर थोड़ी सी बेचैनी हुई. वो थी एक प्रपोज़ल जो इमरान खान ने दी जनरल फैज़ के कहने के ऊपर. वो ये प्रपोज़ल थी कि ISI अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है. अच्छा. कि उसकी एक सेपरेट और उसका डायरेक्टरेट भी सेपरेट है. अच्छा. तो उसको भी एक कोर की हैसियत दे दी जाए. हाँ. याद है आपको? यस यस यस. इससे तो बाजवा साहब बहुत नाराज हुए. और वो प्रपोज़ल फिर कोर कमांडर मीटिंग में आई, किसी से करवाई गई कि जी आप ये, और उसमें फिर काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ वहाँ उस मीटिंग के अंदर, और जनरल फैज़ को पुश बैक मिली वहाँ. अच्छा. क्योंकि देखिए जो कोर कमांडर की मीटिंग होती है उसमें ISI चीफ को बाय इनविटेशन बुलाया जाता है. अच्छा. वो नेचुरली ही डजंट सिट इन देयर. ओके. उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग. ओके. कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि ISI चीफ भी बैठा हो, ठीक. मगर आम तौर पे ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बट उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग पर्पसेस. ओके. तो ये जब ब्रीफिंग हुई ऑन दिस के जी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने हज़ारों लोग हैं, एक डिवीज़न जितने लोग हैं ISI के अंदर, इधर भी है उधर भी है इधर भी है, तो इसको भी एक कोर दे दी जाए. उसका मकसद सिर्फ एक था कि इनको कोर हेडक्वार्टर्स ना जाना पड़े, यहीं बैठे रहें जब तक बाजवा साहब फारग नहीं होते और ये आर्मी चीफ नहीं बनते. हाँ, नहीं तो बीच में बारी मिल कुछ जाए. स्लिप अप ना हो जाए. यस. ठीक. हाँ. तो दिस वाज द पर्पस ऑफ दैट. Intelligent. वो खान साहब के जरिए इन्होंने मूव करवाया. फिर? वो शूट डाउन हो गया. उस वक्त बाजवा साहब शकी हो गए कि यार ये कुछ और ही तो गड़बड़ तो नहीं हो रही कोई. फिर ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है 1-2 ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए जहाँ शायद मेरा ख्याल बाजवा साहब की नॉलेज में भी आए कि कुछ राब्ते बनाए गए बिटवीन जनरल फैज़ एंड नवाज शरीफ साहब और मरियम थ्रू सम पीपल कि जी बात करें. तो आगे से शायद जवाब ये मिला कि हाँ ठीक है, बात करने के लिए तैयार है, चीफ से बात करेंगे, तुमसे नहीं करेंगे. अच्छा. अच्छा, वो कोई अपने लिए रास्ता तलाश करना वो चाहते थे. अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, जो कि अब नज़र आ रहा है कि वो हमेशा एश्योर करना चाह रहे थे कि मुझे चीफ बनाएं और मैं ये करूँगा आपके लिए ये करूँगा. ख्वाजा आसिफ ने भी कहा ना कि वो मिन्नतें वो करते जब बात आगे बढ़ी तो जब जवाब ये आया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं मगर चीफ से बात करेंगे. ओके. तो आपसे क्या बात करनी है. तो वो फिर कैंसिल करनी पड़ी वो मीटिंग्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात चीफ तक जाए. वो अलग अपनी ग्रिड खोलना चाह रहे थे. अच्छा. ठीक. ओके. तो वो फिर बाजवा साहब और भी शकी हो गए कि यार है सेपरेट लाइन भी इन्हें कोई खुली. सो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज लेड टू हिज फाइनली गोइंग टू द पेज रप्चर हो गया. उस वक्त क्रैक्स आने शुरू हो गए थे. क्रैक आना शुरू. और इमरान भी बड़ा अपसेट था. उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ ट्रांसफ़र ना हो, यहाँ तक कि
आर्मी की तरफ से अनाउंस कर दिया जी कि इनकी ट्रांसफ़र होगी और ये कोर जा रहे जी। हैं, ये फिर भी DGISI बन के बैठे रहे। और कराची से कोर नदीम कमांडर अंजुम साहब आ ने गए आना थे। था, हाँ। वो आए, उनको जगह नहीं मिली, वो फिर चले गए कराची। उसके बाद फिर उनको कहा गया कि आप पहुंचे वहाँ, फिर इनको धक्के निकाल के भेजा वहाँ कोर, ये जाने के लिए तैयार नहीं थे।